چیزیں حالت احرام میں منع ہو جاتی ہیں، وہ ذرا بہت ہی توجہ طلب بات ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ سب اپنے گھر والوں کو بھی یہ چیزیں آپ اچھی طریقے سے سمجھائیں۔ تو اب یہ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ مرد کوئی بھی سلا ہوا کپڑا حالت احرام میں نہیں پہن سکتا، لیکن عورتیں سلا ہوا کپڑا پہنیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، اسے اپنے سر کو برہنہ رکھنا لازم ہے، واجب ہے۔ اس لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں بعض اوقات ہم ٹوپی پہنے ہوتے ہیں کہ ابھی تو نیت نہیں کی، اور جب نیت کرتے ہیں تب بھی ٹوپی سر پہ ہوتی ہے، تو وہ ٹوپی ذرا اتار لینی چاہیے۔ خواتین کے لیے سر ڈھکنا لازم ہے، تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تیسری چیز، دستانے پہننا مرد کے لیے منع ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ چوتھا، مرد کو موزے پہننا منع ہے، عورتیں موزے پہن سکتی ہیں۔ یہ تھوڑا مسائل میں فرق ہے۔ اچھا، ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی ہے نا، یہ اور ایک ٹخنے، فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ پاؤں کی یہ ہڈی کھلی رکھنی ہے یا ٹخنے، اس میں اختلاف۔ تو زیادہ قوی قول یہ ہے کہ ٹخنے کھلا رکھنا واجب ہے، ہڈی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو محتاط علماء ہیں انہوں نے کہا چونکہ یہ اختلاف ہے اس لیے دونوں ہڈیاں کھلی ہونی چاہیے، اس لیے ایسے جوتے کا انتخاب کیجئے گا کہ جس سے نہ پاؤں کی پشت ڈھکے اور نہ ٹخنے ڈھکیں، اس کے نیچے وہ جوتے ہونے چاہیے، اور مضبوط سی جوتی لیجئے گا تاکہ ٹوٹے نہیں اور گرمی کی وجہ سے وہ پگھلے نہیں۔ اسی طرح حالت احرام میں خوشبو لگانا دونوں کے لیے منع ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ حرام ہے، اس میں بڑی احتیاط کریں۔ چھٹا، جو خالص خوشبوئیں ہیں جیسے لونگ، الائچی، دار چینی وغیرہ، یہ بغیر پکائے اگر چبا لی تو دم لازم ہو جائے گا۔ ہاں اگر یہ پک گئیں بریانی وغیرہ کے اندر، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں، کیونکہ آپ پھر بھی اگر الائچی کا دانہ چبائیں خوشبو آ جائے گی، لیکن پکنے کے بعد خوشبو کو فنا مانا گیا ہے، تو لہٰذا پھر آپ خوشبو کو مطلب ان جو قدرتی خوشبو ہوتی ہیں پکنے کے بعد ان کو کھا سکتے ہیں، لیکن ویسے خوشبو کا استعمال منع ہے، احتیاط کیجیے گا۔ اسی طرح بال کاٹنا حالت احرام میں، ناخن کاٹنا یہ منع ہوتا ہے۔ اسی طرح زیتون یا تل کا تیل بدن پر لگانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب میں نے آپ کو سمجھایا تھا حالت احرام سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کا حلق کروا سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں آیا، کسی اور کا آ گیا، اس نے کہا یار میرا بال کاٹ دو، اس کے بال کاٹ دیے یا اپنے کٹوا لیے غلطی سے، تو اس پہ دم لازم آئے گا، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کے کاٹیں گے نہ اپنے۔ لیکن جب آپ حالت احرام سے بالکل باہر نکلنے لگے تو شرعی حکم بدل جائے گا، پھر ایک دوسرے کے بال آپ کاٹ سکتے ہیں، اور جو آپ کی محرم خواتین ہیں ان کے آپ بال کو قصر بھی کروا سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی ضروری چیز کہ جو نیو کپلز ہوتے ہیں، جو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، حج پر جا رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ احتیاط ہے کہ حالت احرام میں ایک دوسرے کو باشہوت چھونا یہ حرام ہوتا ہے، اگر چھو لیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ ویسے تو جو گورنمنٹ کے تھرو جاتے ہیں تو وہ روم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، خواتین کے علیحدہ ہوتے ہیں، مردوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن جب طواف کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایک دوسرے کا، یا سعی کرتے ہوئے، اور کسی ایک فریق کو بھی اگر شہوت محسوس ہوئی تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا احتیاط کریں کہ جب حالت احرام میں ہوں تو ایک دوسرے سے زیادہ قریب نہ ہوں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ ہے حج تمتع کا طریقہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔